ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ جیسا کالے کلر والا اور سیاہ چہرے والا اللہ تو نے اسے اتنی خوبصورت بھی عطا کر دی ہے. جب بھی میں تجھے دیکھتا ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور جب بھی تو مجھے دیکھتی ہے تو صبر کرتی ہے کہ اللہ تو نے کیسا شوہر عطا کر دیا. تو وہ کہتے ہیں سن, اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شکر ادا کرے گا اور جو صبر کرے گا اللہ اسے جنت الفردوس عطا فرمائے گا. تو تو بھی صبر کرتی ہے اور میں تجھے دیکھ کر کے شکر کرتا ہوں, اس لیے میں بھی جنتی ہوں اور ساتھ میں تو بھی. اپنا غور کریں آپ, جو بات میں بتاتا ہوں اپنے بیٹوں کو دیکھتے اور بچوں سے کہتے سنو تم پر میرے دو احسانات ہیں. پہلے تو میں نے جو دنیا میں آنے کے بعد کیے, دوسرے تم دنیا میں نہیں آئے تو اس سے پہلے میں نے کر دیا. بیٹوں نے کہا یہ بتائیے دنیا میں آنے کے بعد والا احسان تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن دنیا میں آنے سے پہلے آپ نے کیسا احسان کر دیا. تو وہ کہتے ہیں سنو میرے بچوں, جب میں نے اپنے لیے بیوی تلاش کرنا شروع کیا تھا نا تو میرے ذہن میں صرف یہی نہیں تھا کہ میں اپنے نکاح میں کسی لڑکی کو لاؤں یا کوئی میں اپنی خوبصورت بیوی تلاش کروں, یا میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں آج تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں نکاح کے لیے تو میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں اپنے لیے بیوی تلاش کر رہا ہوں, بلکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں آنے والی نسلوں کے لیے ماں تلاش کر رہا ہوں, اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جب میں نکاح کے لیے نکلا ہوں تو میں نے صرف خوبصورتی نہیں دیکھی ہے, میں نے دینداری دیکھی ہے, میں نے خوبصورتی کو ترجیح نہیں دی ہے, خاندان کو ترجیح نہیں دی ہے, اس کے وقار کو ترجیح نہیں دی ہے, بلکہ دینداری کو ترجیح دی ہے. اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ اگر بیوی نیک ہوگی تو آنے والے بچے نیک ہوں گے. تو انہوں نے کہا میں نے جب تیری والدہ سے نکاح کیا ہے کہ اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں, اس کی دینداری کی بنیاد پر کیا ہے. جب وہ نیک ہوئی ہے تو آج تم نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوئے ہو. اس لیے کہ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ماں نیک ہوئی ہے کبھی بچے نیک ہوئے ہیں. آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اگر ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی نیک ہو, متقی اور پرہیزگار ہو تو بیٹی فاطمہ الزہرا جیسی ہوتی ہے, اور جب ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا حسین جیسا ہوتا ہے جو نیزے پر چڑھ کر کے یزیدیوں کے چرمٹ میں بھی قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. جب ماں نیک ہو تو بیٹا غوث اعظم جیسا ہوتا ہے, جب ماں نیک ہو تو بیٹا غریب نواز جیسا ہوتا ہے, جب ماں نیک ہو تو بیٹا سید سالار مسعود غازی جیسا ہوتا ہے, وارث پاک جیسا ہوتا ہے, مخدوم پاک جیسا ہوتا ہے, صابر پاک جیسا ہوتا ہے. جب ماں نیک ہو تو بیٹا اعلی حضرت جیسا ہوتا ہے, جب ماں نیک ہو تو بیٹا مفتی اعظم ہند جیسا ہوتا ہے, جب ماں نیک ہو تو بیٹا حافظ ملت جیسا ہوتا ہے, صدر الشریعہ جیسا ہوتا ہے. اب یہ علماء توجہ کریں گے کہ جب ماں نیک ہو اس طرح نیک ہو کہ اپنے زیورات کو گروی رکھ کر کے مدرسہ اسلام کے مدرسین کی تنخواہ ادا کر دے, تو اس کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا اسی کو تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے. جنہوں نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. انہوں نے کہا تھا کرے قادری خلد میں چل دیا, خلد ماں ہے ہر ایک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور تاج الشریعہ, شادی خانہ آبادی, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ذرا غور کریں آپ, اسی لیے آپ جب اپنے بچوں کے لیے یا اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے, اگر اس کے لیے شوہر کا انتخاب کریں, داماد کا انتخاب کریں تو یہ نہ دیکھیں کہ بچہ کماتا کتنا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ لاکھ روپے 50,000 مہینے کماتا ہے کہ نہیں کماتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بچہ, آپ دیکھیں کہ نیک ہے کہ نہیں ہے, نیک ہے, حضور سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. جب آپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کریں تو دیکھیں اگرچہ وہ کم کماتا ہو لیکن آپ دیکھیں کہیں شراب تو نہیں پیتا ہے, اگرچہ وہ کم کماتا ہو لیکن آپ دیکھیں کہیں سودخوری میں تو نہیں مبتلا ہے, اگرچہ وہ کم کماتا ہو لیکن آپ دیکھیں نشہ تو نہیں کرتا ہے یا دیگر خرافات میں تو نہیں مبتلا ہے. اس لیے کہ اگرچہ وہ کم کمائے گا لیکن اگر ان خرافات سے دور ہے اور سچا عاشق رسول ہے تو وہ آپ کی بیوی کے لیے, آپ کی بچی کے لیے بھی آرام دائق ہوگا, اس کے لیے بھی سکون کا باعث ہوگا, اس کے لیے بھی عزت کا باعث ہوگا. وہ آپ کی بیٹی کی بھی عزت کرے گا اور ساتھ میں آپ کے پورے خاندان کی عزت کرتا نظر آئے گا. اور جب آپ بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کریں تو نیک اور متقی پرہیزگار لڑکا دیکھیں, اور جب آپ بیٹے کے لیے بہو تلاش کریں تو صرف خوبصورتی کے پیچھے نہ بھاگیں, اس لیے کہ خوبصورتی آج ہے کل وہ ڈھل جائے گی. آپ دینداری تلاش کریں, اگر آپ کی بہو نیک ہوگی تو آپ کی آنے والی نسلیں. سبحان اللہ. یہاں پہ میں اسلام کے
बड़े खलीफा खलीफा दोम हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात आपके सामने रखता हूँ, जरा गौर करें और आप जरा दिल पे हाथ रख के सोचें आज हम क्या हैं और हजरत उमर की साथ को जरा आप देखें, दिल लग रहा है थोड़ी सी बात और हो जाए तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखें हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु है, रात में आप कष्ट पे निकलते हैं, खलीफा हैं, एक घर के करीब आप गए हैं, घर के अंदर गुफ्तगू हो रही है, घर में कौन है, एक बेटी है और उसकी माँ शौहर का इंतकाल हो चुका है। माँ बेटी से कहती है बेटी ये दूध है, हमारा काम है दूध बेचना, लोग आएंगे सुबह दूध लेकर के जाएंगे, हमारा कारोबार है दूध फरोख्त करना, सुनो ये दूध है इसके अंदर इतनी मिकदार में पानी मिला दो। तो बेटी ने कहा कहीं इस्लाम के खलीफा हजरत उमर देख न ले, अगर मैं पानी मिला दूंगी वो पकड़ लेंगे, हमें सजा देंगे। तो माँ ने कहा कि बेटी उमर यहाँ कहाँ है और वो कहाँ से देख लेंगे। हजरत उमर बाहर खड़े होकर के सुन रहे थे। तो बेटी ने कहा मेरी माँ मेरा ये अकीदा है कि उमर देखे या न देखे लेकिन उमर का खुदा जरूर देगा। उसने कहा उमर देखे या ना देखे लेकिन उमर का खुदा जरूर देखता है। अब बात हजरत उमर की आई है तो जरा आप दो तीन बातें सुन लें, इंशाअल्लाह आपका दिल रोशन हो जाएगा। जरा गौर करें, देखें हजरत उमर कौन है, बड़े सहाबी रसूल हैं और कितने बड़े सहाबी रसूल हैं। हुजूर फरमाते हैं लौ काना बादत नबी लकाना उमर, अल्लाह के नबी फरमाते तो लोगों सुनो अगर अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी न बनाया होता और मेरे बाद अगर कोई नबी दुनिया में आना किसी के लिए मुमकिन होता, हुजूर फरमाते तो सुनो अगर अल्लाह ने मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद न किया होता, अगर अल्लाह मेरे बाद कायनात में किसी को नबी बना के भेजता तो वो ज़ात उमर बने खत्ताब। देखें कौन है हज़रत उमर, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपका सुने और हुजूर फरमाते लोगों जब अच्छे लोगों का जिक्र किया करो तो मेरे उमर का भी जिक्र कर दिया करो। हुजूर फरमाते जहाँ उमर का जिक्र किया जाता है शैतान हजारों मील दूर वहां से भागता है। थोड़ा गौर करें आप, हुजूर ने फरमाया था जब बाप मरता है तो बेटा होता है और जब बेटा मरता है तो बाप होता है। हुजूर ने फरमाया था इस्लाम उस दिन होएगा जब मेरा उमर दुनिया से जाएगा। थोड़ा गौर करें आप कैसी साथ है हजरत उमर की। एक बहुत बड़ा अंग्रेज मुफक्किर है जिसका नाम डॉक्टर एच माइकल हार्ट है, उसने कहा था लोगों उमर इस्लाम का ऐसा खलीफा गुजरा है अगर 10 साल वो दुनिया में और रह जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक मजहब होता और उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। आप कैसे खलीफा हैं हजरत उमर। फिर वो बात मैं मुकम्मल करता हूँ जो मैंने शुरू में बिल्कुल छेड़ी है, तवज्जो है आप। देखें हजरत उमर कौन है, आपको मालूम है ये जो आपको आज अदालतों का निजाम नजर आता है किसकी देन है। आप जाके हिंदुस्तान के कवानीन को पढ़ के देखिए हजरत उमर की देन। आपको जो ये आज पुलिस वाले नजर आते हैं चौकियों में थानों में, ये हजरत उमर की देन है। हजरत उमर ने इसको स्थापित किया है। आप देखिए हजरत उमर की जात को आज जो ये पुलिस वाले आपको पेट्रोलिंग करते हुए रात में नजर आते हैं ना, ये हजरत उमर की जारी करदा चीजें हैं जो आज आपको देखने को मिलती हैं। ये जो अदालतों कचहरियों का निजाम आपको देखने को मिलता है ये हजरत उमर की देन है। आपको जो ये पुलिस वाले नजर आते हैं, सिपाही नजर आते हैं, आपको जो ये थाने ये चौकियां नजर आती है ये हजरत उमर की देन है। ये जो पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते नजर आते हैं ये हजरत उमर की देन है। और ऐसे हाकिम हुए हजरत उमर कि आपकी हुकूमत सिर्फ मक्के या मदीने पे नहीं है बल्कि 3 बर्रे आजमों पर आपकी हुकूमत थी। यानी आधी दुनिया को आपने अपने दौर हुकूमत में फतेह किया था। अपने दौर हुकूमत में हजरत उमर ने 1000 से ज्यादा शहर को फतेह किया है, 300 से ज्यादा जामा मस्जिदें बनाई हैं। जरा आप गौर करें जिस उमर ने 1000 से ज्यादा शहर को फतेह किया हो, 300 से ज्यादा जामा मस्जिदें बनाई हो तो उस उमर ने मुसलमान कितने बनाए होंगे। इसलिए अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था अगर उमर 10 साल और रह जाते तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक मजहब होता और उसी मजहब का राज होता, इस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। और करें देखें हजरत उमर कौन है, कौन है हजरत उमर, क्या शान है हजरत उमर की। सूफिया फरमाते हैं बाकी सहाबा हुजूर के मुरीद है लेकिन हजरत उमर हुजूर की मुराद है। कैसे हजरत उमर पर हुजूर की नजर पड़ी ना तो हुजूर ने दुआ कर दी ए अल्लाह उमर को ईमान नसीब फरमा। हजरत उमर ऐसे साहबी हैं जिनको हुजूर ने मांगा है कि अल्लाह उमर को इस्लाम के दामन में दे दे, ए अल्लाह उमर को ईमान नसीब फरमा दे। उमर अगर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा ना तो फिर इस्लाम की तजवीज और इशाअत को कोई रोक नहीं सकता है। तो आप देखें आप कैसी जात है हजरत उमर की। हुजूर फरमाते जहाँ उमर का नाम लिया जाता है शैतान वहां से लाखों कोसों और करोड़ों मील दूर भाग जाता है। हुजूर फरमाते जिस रास्ते पर उमर चलता है उस रास्ते पर कभी शैतान नहीं चल सकता है। तो गौर करें आप
آپ یہی حضرت عمر ہیں. ایک بات ذہن میں آ گئی ہے تو ذرا سماعت کر لیں آپ. حضرت عمر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. چند سیکنڈ باقی ہے جمعہ کی نماز کے خطبے میں اور حضرت عمر ہی کو پہنچ کر کے جمعہ کا خطبہ دینا ہے. حضرت عمر راستے میں ہے. اتنے میں ابلیس حضرت عمر کے سامنے آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے حضرت عمر کو روکا ہے. انسانی شکل اور صورت میں آیا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے شیخ ایک مسئلہ ہے, ذرا میرا مسئلہ آپ حل فرما دیں, اس کے بعد آپ نماز کے لیے جائیے گا. حضرت عمر کہتے ہیں چند سیکنڈ باقی ہے جمعہ کے خطبے میں, جلدی سے اپنا مسئلہ بتا دے. علماء فرماتے آنے والا کوئی اور نہیں ابلیس تھا, شیطان تھا. اس نے سوچا عمر کو سوال میں پھنسا لوں گا, وقت نکلا چلا جائے گا, جماعت چھوٹ جائے گی. حضرت عمر کہتے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا شیخ ذرا یہ بتاؤ, یہ جو موصل ہوتی ہے نا موصل, اس کے اندر جب اوکھلی میں اناج کوٹا جاتا ہے موصل سے, جب اناج کو اوکھلی کے اندر کوٹا جاتا ہے, توجہ کرے آپ, جب موصل مارا جاتا ہے تو شیطان نے کہا عمر یہ بتاؤ جو آواز آتی ہے دھک دھک کی, یہ آواز موصل سے آتی ہے یا اوکھلی سے آتی ہے؟ حضرت عمر سمجھ گئے کہ ایسا سوال کرنے والا یہ کوئی اور نہیں شیطان ہے. آپ نے زوردار تماچا اس کے گال پر مارا اور حضرت عمر کہتے ہیں اب یہ بتا, یہ جو اب آواز آئی ہے پڑھنے کی, یہ تیرے گال سے آئی ہے یا میرے ہاتھ سے آئی ہے؟ حضرت عمر نے کہا سن, اگر تو نے اس کا جواب دے دیا تو جو مسئلہ تو لے کر کے آیا تھا اس کا جواب بھی تجھے مل جائے. غور کریں کون ہے؟ حضرت عمر ہے. کیا شان ہے آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کی؟ حضرت علی فرماتے لوگوں عمر اسلام کے ایسے خلیفہ ہوئے ہیں جن کی حکومت صرف زمین پر نہیں, آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے, آپ کی حکومت آگ پر بھی ہے, پانی پر بھی ہے. ذرا دیکھیں آپ حضرت عمر اور جا کے آپ اس کو آن ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. دیکھیں حضرت عمر مدینے میں بیٹھے ہیں اور مدینے میں زلزلہ آیا ہے, آپ نے اپنے پیروں کو زمین پر مارا ہے اور مارنے کے بعد آپ نے زمین کو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا زمین سن, اگر عمر کچھ پہ انصاف نہیں کرتا ہے تو تجھے حق ہے تو ہلتی رہے, اور اگر عمر کچھ پہ انصاف کرتا ہے تو تجھے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ دیکھ رہے 1450 سال گزر گئے ہیں, 14 صدیاں گزر گئی ہیں, ہر سال زلزلے آتے ہیں, پوری دنیا میں زلزلے آتے ہیں, لیکن کبھی مدینے میں زلزلہ نہیں آیا ہے. یہ حضرت عمر کی ہیبت ہے. آپ نے زمین سے کہا تھا زمین اگر عمر انصاف نہیں کرتا ہے تو تو ہلتی رہے, اور اگر عمر انصاف کرتا ہے تو ہلنا بند کر دے. آج 1450 سال ہو گئے ہیں, کبھی مدینے میں زلزلہ نہیں. غور کریں آپ کون ہے حضرت عمر؟ حضرت علی فرماتے لوگوں حضرت عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر حکومت بخشی ہے. دیکھیں ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت ساریہ ہے. حضرت عمر کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آئے, ذرا توجہ کریں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے امیر المومنین, بڑی تیزی کے ساتھ پہاڑوں سے آگ مدینے کی طرف پڑ رہی ہے. وہ کہتے ہیں ان قریب اگر آگ مدینے میں آ گئی تو لوگ چل جائیں گے, لوگوں کا انتقال ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائیں گے. بڑی تیزی کے ساتھ آگ مدینے کی طرف پڑ رہی ہے. حضرت عمر کے کاندھے پر اس وقت جو چادر تھی نا, آپ نے چادر دے دی, کہا جاؤ اس چادر سے آپ کو پیچھے کرتے ہوئے جانا. ذرا غور کر لیں آپ, وہ زمانہ فائر بریگیڈ وغیرہ کا زمانہ تو نہیں تھا کہ فائر بریگیڈ کو بلا کر کے آگ بجھا دی جائے, لیکن حضرت عمر کی شان آپ ملاحظہ کریں. آپ نے چادر دی ہے, صحابی رسول گئے ہیں اور چادر سے انہوں نے آگ کو اشارہ کرنا شروع کیا ہے. وہ خود فرماتے ہیں اور اس کو علماء روایت کرتے ہیں, صحابی رسول کہتے ہیں عمر کی چادر کو دیکھ کر کے آگ اس طرح پیچھے ہو رہی تھی جیسے چابک کو دیکھ کر کے کوئی جانور پیچھے کی طرف بھاگتا ہو. ذرا غور کر لیں آپ, جب حضرت عمر کی چادر کا یہ عالم ہے تو حضور کی چادر کا عالم کیا ہوگا. میرا امام فرماتا ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور سنیں آپ, حضرت علی فرماتے اللہ نے حضرت عمر کو پانی پر غور کریں آپ. حضرت عمر کا دور حکومت ہے اور آپ کے دور میں مصر پھنسے ہوا ہے جسے ایجپٹ کہتے ہیں, جہاں جامعہ ازہر ہے, جہاں سے پڑھنے والے لوگ اپنے نام کے ساتھ ازہری لکھتے ہیں. جامعہ ازہر, وہاں پہ ایک دریا ہے جسے دریائے نیل کہا جاتا ہے. دریائے نیل, ذرا غور کریں آپ, اس دور میں بھی دریائے نیل تھا. جب مصر فتح ہوا ہے, اسلامی حکومت وہاں آئی, اس سے پہلے وہاں یہ رواج تھا کہ سال میں ایک وقت آتا تھا کہ دریائے نیل سوکھ جاتا تھا, اور اس کے بعد جب اس میں کسی کنواری لڑکی کی بلی دی جاتی تھی, لا کے ڈالا جاتا تھا وہاں, اسے وہاں کے گھاٹ اتارا جاتا تھا تو وہ دریائے نیل چلنے لگتا تھا. لیکن جب اسلامی حکومت آئی ہے اور اسلام نے جب مصر کو فتح کیا ہے اور جب وہاں اسلامی حکومت کا راج پاٹ آیا ہے, تو وہاں کے جو سربراہ تھے انہوں نے حضرت عمر ابن
خطاب کو خط لکھا ہے وہاں کے گورنر نے, اور خط میں لکھا ہے کہ اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں کا یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر جب تک کسی کنواری لڑکی کی بلی نہ دے دی جائے تب تک دریائے نیل چلتا نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ذرا دیکھیں, اسلام کی تاریخ گواہ ہے. حضرت عمر نے قلم اٹھایا, آپ نے خط لکھا ہے. خط میں آپ نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہیڈنگ میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے, اور نیچے آپ نے لکھا ہے عمر ابن خطاب کا خط دریائے نیل کے نام, اور آپ نے لکھا اے دریائے نیل, اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع کر دے, اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا لے جاؤ, اور لے جا کے یہ دریا کے اندر اس خط کو ڈال دو. جب آپ کے خط کو دریائے نیل میں ڈالا گیا ہے تو دریائے نیل بہنا شروع ہوا ہے, اور اس طرح بہنا شروع ہوا ہے کہ آج 14 صدیاں گزر گئی ہے, کبھی دریائے نیل سوکھا نہیں ہے. ذرا غور کریں آپ, ایک انسان کو خط لکھتا ہے, لیکن اگر کوئی انسان دریا کو خط لکھ دے, اسی انسان کو دنیا عمر ابن خطاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کریں آپ, تو بڑی بات ہے عمر کے تعلق سے آپ کو بتاتا. بس جو بات میں نے چھیڑی اس کو مکمل کرتا ہوں. ایک بات پہلے آپ سن لیں, آپ کو بتاتا چلوں. میں نے ابتدا میں کہا حضرت عمر کیا ہے, حضور کے مرید تھے اور حضور کی مراد. حضور نے کہا کہ اللہ عمر کو ایمان نصیب فرما دے. ذرا غور کریں آپ کیسے ایمان نصیب ہوا ہے. آئے ہیں خانہ کعبہ کے پاس, ابو جہل بھی بیٹھا ہے, ابو لہب بھی بیٹھا ہے, عتبہ شیبہ سب بیٹھے, بڑے بڑے کفاروں مشرکین. حضرت عمر آئے تو لوگوں نے کہا عمر تمہیں معلوم ہے اسلام کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, 39 لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام لا چکے, 39 لوگ, ان قریب 40 کی تعداد پہنچ جائے گی, تم اسلام کو روکو گے نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری زندگی میں 40واں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں سنو, اگر اسلام کو روکنا ہے معاذاللہ تو بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ کو قتل کرنا ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں میں جاتا ہوں تاکہ میں ان کو قتل کر دوں گا, نہ وہ رہیں گے اور نہ اسلام رہے گا. نکلے ہیں حضرت عمر, ہاتھ میں تلوار ہے اور جلال کا یہ عالم ہے. جب عام طور سے آپ چلتے تھے تو آپ عرب میں جب چلتے تھے, عرب کے ریگستان میں گرمی میں آپ دیکھو سورج کی تپش میں, تو آپ گھروں کے چھاؤں میں چلا کرتے تھے, دیواروں کی چھاؤں میں چلا کرتے تھے دھوپ سے بچنے کے لیے. لیکن آج غصے کا یہ عالم ہے, ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور آپ راستے کے بیچوں بیچ چل رہے ہیں. راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہو گئی ہے, انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے, لیکن ان کا ایمان ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے. حضرت عمر کو روکتے ہیں اور روکنے کے بعد پوچھتے ہیں عمر ابن خطاب کہاں کا ارادہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں معاذاللہ بانی اسلام کو قتل کرنے جا رہا ہوں, اسلام کے پیغمبر کو قتل کرنے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں عمر ان کو بعد میں قتل کر دینا, پہلے آپ اپنے گھر کی خبر کو لے لو. جس نبی کو قتل کرنے تم نکلے ہو اسی نبی کا کلمہ تمہاری بہن اور بہنوئی پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں. اب حضرت عمر کا غصہ جو حضور کی ذات پہ تھا نا, اب پھر ہے اپنے بہن اور بہنوئی کے طرف. گھر پہ پہنچے ہیں, دروازہ بند تھا, اندر آپ کے بہن اور بہنوئی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عمر نے دستک دی ہے دروازے پر, آواز لگائی ہے, جب اندر آواز پہنچی ہے اور آپ عرب کے بڑے مشہور پہلوان تھے, طاقت کا یہ عالم تھا کہ کوئی پہلوان عرب کا آپ کے سامنے ٹکتا بھی نہیں تھا. غصے کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک مرتبہ کسی کے لیے آپ اڑ جائیں تو پھر اس کا قتل کر کے ہی چھوڑتے تھے. یہ غصے کا عالم تھا, یہ تیور کا عالم تھا. حضرت عمر نے جب دستک دی ہے, آپ کے بہنوں نے قرآن بند کر دیا ہے, بڑی ہمت کے ساتھ آ کے دروازہ کھولا ہے. جیسے ہی دروازہ کھولا ہے حضرت عمر نے کچھ پوچھا نہیں ہے, اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا ہے. اتنا مارا ہے کہ قریب ان کے بہنوئی کا انتقال ہوا. حضرت عمر کی بہن ہے, حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے, کہتی ہے بیوہ کرے گا اپنی بہن کو, بہنوئی کو قتل کرے گا. حضرت عمر نے بہنوئی کو چھوڑ دیا, بہن کو مارنا شروع کیا ہے. اور حضرت فرماتے اتنا مارا کہ بہن کے چہرے سے خون نکلنے لگا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اسلام کو چھوڑتی ہے تو آپ کی بہن نے اس وقت ایک تاریخ ساز جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا عمر شاید تم بھول گئے ہو جس خطاب کے تم بیٹے ہو, میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں. اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے. اگر تم عمر ابن خطاب ہو تو میں فاطمہ بنت خطاب ہوں. تم جان تو لے سکتے ہو لیکن محمد پہ لایا ہوا ایمان نہیں لے سکتے ہو. تو آپ کی بہن نے کہا تو عمر کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا وہ طرف تیرے ہیں. تو آپ کی بہن نے کہا تو عمر تو جان مانگو گے تو جان دیں گے, تو مال مانگو گے تو مال دیں گے, اگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا دا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر نے اپنی بہن کی طرف دیکھا, ہاتھ اٹھائے, آپ کہتے ہیں تو وہی ہے جو میرا نام سن کر کے کام کرتا.
میرا نام تو کبھی میرے آگے بولنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، آج تیرے اندر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ کی بہن نے کہا جب سے میں نے اسلام کو اپنایا ہے، میں اللہ کے اسلام کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتی ہوں۔ عمر تمہیں قتل کرنا ہے کر دو، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ بیٹھ کر کے؟ تو آپ کی بہن نے کہا ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں قرآن مجھے دکھایا جائے۔ جب قرآن آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت عمر نے پڑھنا چاہا تو آپ کی بہن نے کہا بھائی ایسے نہیں پڑھ سکتے ہو، پہلے آپ کو غسل کرنا ہوگا، پاک ہو جاؤ، اسے ناپاک نہیں چھو سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے غسل کرنا شروع کیا ہے۔ آپ کی بہن کہتی لوگوں ادھر حضرت عمر غسل کر رہے تھے، جسم پہ پانی بہا رہے تھے، ادھر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی تھی اے اللہ جسم کا میل دور کرنا پانی کا کام ہے، اے اللہ لیکن دل کے میل کو دور کرنا یہ تیرا کام ہے، اے اللہ اب عمر یہاں تک آ گیا ہے، اب اسے اسلام کی توفیق عطا کر دے۔ حضرت عمر آئے، قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ نے قرآن کو کھولا ہے، جب سے طٰہٰ پر نظر پڑ گئی ہے، دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں مجھے لے کر کے چلو، رونے لگے ہیں، کہاں گئے حضور کی بارگاہ میں، اعلان ہو گیا عمر آ رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں اگر عمر کا ارادہ نیک ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر غلط ارادہ لے کے آ رہے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر پہنچے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے کہا عمر کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ حضرت عمر جا کے بیٹھے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے اپنا ہاتھ حضرت عمر کے دل پر رکھ دیا ہے، اور حضور کہتے ہیں عمر کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آ۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور میں ان تمام لوگوں کے سامنے یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، عبادت کائنات میں صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ ذرا غور کر لیں آپ، وہی عمر ہے جنہوں نے کہا تھا 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، لیکن خود کلمہ پڑھ کر کے وہ 40ویں مسلمان بنتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، جس نے بھی اسلام کو مٹانا چاہا ہے اسلام اس کے گھر کے اندر گھس گیا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا اسلام کی قدرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم اسے کتنا دباؤ گے یہ اتنا۔ سبحان اللہ۔ غور کریں حضرت عمر ہے جب ایمان لے آئے تو معلوم ہے آپ کو، حضور سے کہا یہ بتائیں حضور کیا اللہ ایک نہیں؟ حضور نے کہا بے شک اللہ ایک ہے۔ کہا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ حضور نے کہا بے شک۔ کہا اسلام سچا نہیں؟ حضور نے کہا بے شک، تمام مذاہب میں سب سے سچا مذہب اسلام ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر حضور ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب اسلام سب سے سچا اور سب سے پکا مذہب ہے تو پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا حضور آپ صحابہ کو لے کے خانے کعبہ کے سامنے چلے، چل کے وہاں آج سب بنے گی، وہاں جماعت ہوگی، وہاں نماز ہوگی۔ اور صحابہ جب چلے ہیں کعبے کی طرف تو حضرت عمر کعبے کی طرف نہیں گئے ہیں، گئے ابو جہل کا دروازہ کھڑبڑایا ہے، اور کھڑبڑانے کے بعد آپ نے کہا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد آپ نے آواز دی ابو جہل اب عمر کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا ہے، اب اگر تجھے اپنا سر پیارا ہو تو عمر کے مقابلے میں مت آنا، آج جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو آئے اسلام کو روک کر کے دکھائے۔ حضرت عمر نے جا کے بڑے بڑے کفار و مشرکین کے دروازے پر دستک دی، کہا آ جاؤ، اگر تم اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتے ہو آؤ اسلام کو روک کر کے دکھاؤ، بچوں کو اگر یتیم کرنا چاہتے ہو آؤ اسلام کو روک کر کے دکھاؤ۔ اس لیے کہ اب اسلام کا کلمہ عمر نے پڑھ لیا ہے، اپنا اسلام کو کوئی روک سکتا ہے نہ اسلام کے پیغمبر کو کوئی روک سکتا ہے اور نہ عمر کو کوئی روک سکتا ہے۔ عمر نے کہا تھا اب پوری دنیا میں صرف ایک مذہب کا بول بالا ہوگا اور اس مذہب کا نام مذہب اسلام۔ عمر دیکھیں شان کا یہ عالم ہے، آدھی دنیا کے بادشاہ، شان کے آدھی دنیا کے بادشاہ، لیکن رات میں جب نکلتے تھے نا چپل یا جوتا پہن کے نہیں نکلتے تھے، ایسے نکلتے تھے تاکہ آپ کے پیروں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ ان کا اٹھا کر کے اس کو دیکھ کر کے روتے تھے، کہتے تھے اللہ کاش تو نے مجھے یہ طریقہ بنا دیا ہوتا، جس طرح اس طریقے کو حساب نہیں دینا ہوگا اسی طرح عمر کو بھی حساب نہیں دینا ہوگا۔ وہ نبی فرماتے ہیں آپ کے دور میں ایک پل لکڑی کا بنایا گیا تھا، پل سے جانور گزر رہے تھے، ایک پکڑی گزر رہی تھی، اس کا پیر لکڑی میں پھنس گیا، پیر ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر ہمیشہ یاد کر کے روتے تھے کہیں اللہ نے پوچھ لیا عمر تیری حکومت میں کیسا تم نے پل بنایا تھا کہ میری ایک مخلوق بکری کا پیر ٹوٹ گیا؟ حضرت عمر کہتے تھے میں اس کا جواب بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں دے سکتا۔ اور سادگی کا یہ عالم تھا، سادگی کا عالم۔ آج اگر کوئی آپ دیکھیں پردھان ہو جائے نا تب بھی 10-5 لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ، ودھایک ہو گیا تو گنر ہے، سانسد ہو گیا تو کمانڈو اس کے ساتھ کرتے ہیں، پی ایم ہو جائے تو نہ جانے کیسی کیسی سرکشا اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر کی سادگی کا یہ عالم، یہودی آیا پوچھا تمہارے جو امیر المومنین اسلام کے جو خلیفہ ہیں نا
تمہارے سلطان سردار کہاں ہے اس کا محل؟ تو مسلمانوں نے کہا ہمارے حاکم کا کوئی محل نہیں ہے، فلاں درخت کے پاس چلے جاؤ، اس کے نیچے جو تمہیں بندہ سر کے نیچے اینٹ کو رکھے ہوئے سوتا ہوا ملے گا، وہی عمر ابن خطاب ہے۔ وہ گیا، اس نے دیکھا، وہ کہتا ہے لوگوں میں عمر کا قتل کا ارادہ لے کر کے میں مکے میں آیا تھا، لیکن جب میں عمر کے قریب گیا ہوں تو میں نے جا کر کے دیکھا ہے جو عمر قریب میں سو رہے ہیں نا، وہ کہتا ہے جب میں دیکھ کر کے عمر کو آ گیا، اس کے بعد میں نے سوچا یہ اکیلے سوتے ہیں، اب تک دوبارہ آؤں گا ان کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا، اگر عمر کو قتل کر دوں گا جس سے کسرا و کیسرا کانپ جاتے ہیں، جس سے بڑے بڑے بادشاہ روم میں کانپ جاتے ہیں، اگر اسے قتل کر دوں گا اتنی مال و دولت مل جائے گی، یہ تو اکیلا سوتا، اس کو کوئی بچانے والا تو ہے نہیں، نہ اس کا کوئی نگہبان ہے، نہ اس کی سرکشا میں کوئی ہے، نہ اس کا کوئی محافظ ہے۔ وہ یہودی خود کہتا لوگوں کئی دنوں کی ریکی میں نے کی، اس کے بعد میں نے سوچا کہ فلاں دن عمر کو قتل کروں گا۔ وہ کہتا قریب میں چھپ گیا نا جہاں پہ آ کے حضرت عمر درخت کے نیچے آرام کرتے تھے، وہ کہتا حضرت عمر آئے ہیں اور جیسے ہی آنے کے بعد وہ لیتے ہیں، سادگی کا یہ عالم ہے کہ سر کے نیچے اینٹ رکھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں عمر کے قتل کا ارادہ لے کے جیسے ہی جھاڑیوں سے میں نے نکلنا چاہا، وہ کہتا اس سے پہلے میں نے چاروں طرف ملاحظہ کر لیا تھا، عمر اور میرے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ وہ کہتا جیسے عمر سوئے ہیں، عمر کے سرہانے کہیں سے نہ جانے کہاں سے آ کر کے شیر کھڑا ہو گیا ہے، اور جو حضرت عمر کی حفاظت کر رہا ہے، وہ غور کرے اور ان فرماتے جب حضرت عمر سوتے تھے تو اسلام کے شیر کے لیے اللہ جنگل کے شیر کو بھیج دیتا تھا۔ وہ کہتا ہے شیر حضرت عمر کے سرانے کھڑا رہا، میری تو ہمت نہ ہو سکی کہ میں عمر کو جا کے قتل کر دوں۔ وہ کہتا ہے جب عمر کی آنکھ کھلی ہے تو شیر وہاں سے چلا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں مجھے یہیں سے اندازہ لگ گیا، جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کائنات میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت عمر نے مجھے پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنے ساتھ محافظ دستہ کیوں نہیں رکھتے ہیں، آپ اپنے ساتھ سرکشا کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا تھا لوگوں اگر اللہ نہ چاہے تو عمر کا کوئی پال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے، اور جب موت آ جائے تو کائنات میں کوئی بچا بھی نہیں۔ یہ حضرت عمر دیکھیں آدھی دنیا کے بادشاہ، آدھی دنیا کے بادشاہ، سادگی کا عالم ہے۔ عید کے دن پہننے کے لیے بھی کپڑے نہیں، بیوند لگے کپڑے، بیوند لگے کپڑے، یہ سادگی کا عالم ہے۔ آدھی دنیا کے بادشاہ، آدھی دنیا کے بادشاہ، لیکن ذرا آپ دیکھ حضرت عمر جب آپ نے سنا ہے کہ اندر بیٹی کے پاس لکھا ہے عمر دیکھے نہ دیکھے عمر کا خدا ضرور دیکھے، ذرا غور کریے یہی حضرت عمر ہے۔ آخری بات جب آپ چلتے تھے نا تو پیروں میں جوتا نہیں پہنتے تھے، کیا اس کی آواز سے کسی کو خلل نہ پڑتا۔ آپ ایک گھر کے قریب گئے ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا، وہ اندر اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ کل قیامت کے دن میں عمر کی شکایت ہے، عمر کی شکایت۔ چھوٹے بچے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے تھے، عورت نے کہا کل قیامت کے دن میں عمر کی شکایت خدا کی بارگاہ میں کروں گی، عمر کا گریبان میں خدا کی بارگاہ میں کل پکڑ لوں گی۔ حضرت عمر اندر گئے، اندر جا کے آپ نے ملاحظہ کیا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے بھی چھوٹے، کئی بچے ہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں کیا مطلب ہے، میں تو اپنے حاکم پہ رو رہی ہوں، وہ حاکم ہے لیکن اس نے اپنی رعایا کی خبر نہیں ہے، اپنی رعایا کی خبر نہیں۔ حضرت عمر آئے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے سامان پیک کیا ہے، اپنے سر پر اس کی کٹری لاتی ہے، پوری کو سر پہ لاتا ہے، ہاتھ میں سامان لیا ہے۔ آپ کا جو غلام تھا اس نے حضرت عمر کے قدموں کو پکڑ لیا، کہتا ہے آقا میں یہ سامان لے کے چلتا ہوں، وہاں پہنچا دیتا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ بتاؤ یہاں تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، کیا قیامت کے دن بھی تم عمر کا بوجھ اٹھا لو گے؟ اگر قیامت کے دن عمر کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لو تو آج یہ بوجھ لے کر کے تم چل سکتے ہو۔ حضرت عمر اکیلے گئے ہیں اور جا کے آپ نے اس عورت کی، بوڑھی عورت کے گھر میں آپ نے کھانا بنایا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے آپ نے کھانا بنایا، روٹیاں بنائی ہیں، ان کے بچوں کو کھلا دیا ہے۔ پھر حضرت عمر نے اس بوڑھی عورت سے کہا تھا اماں عمر کی شکایت خدا کی بارگاہ میں مت کرنا، اس لیے کہ عمر بھی انسان ہے، اس سے بھی بھول ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہیں اس کا ذہن یہاں پر نہ پہنچاؤ کہ وہ آ کر کے تیری خدمت کر سکے۔ بوڑھی عورت نے کہا آپ عمر کے بارے میں اتنا کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا بوڑھی عورت جس عمر کی شکایت کی بات تو خدا کی بارگاہ میں کر رہی وہ کوئی اور نہیں، میں تیرے سامنے، تجھے جو دنیا میں سزا دینی ہے مجھے دے لے، لیکن خدا کی
کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہ کرنا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا جب تم نے یہ اقرار کر لیا کہ تمہیں میرے حال کی خبر نہیں تھی تو جاؤ میں تمہیں دنیا میں بھی معاف کرتی ہوں اور کل قیامت میں آخرت میں بھی معاف کر دیتی ہوں۔ لیکن یہ حضرت عمر ہے، آپ نے سنا ہے جب نا گھر پہ واپس آئے آپ نے اپنی بیوی سے کہا ہے جا کے گھر آپ نے اسے بتا دیا، اپنی بیوی کو بتا دیا ہے نشان دہی کر کے کہ یہ گھر ہے، صبح اس گھر میں آنا نا اور آنے کے بعد اس گھر میں جو بیٹی ہے نا اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لینا، اگر منع کر دینا اس کے قدموں میں پڑ جانا۔ آپ کی بیوی صبح آئی ہے، آنے کے بعد دستک دی ہے اور اندر جاتی ہے اور اس کی ماں سے کہتی ہے میں تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ایسے کیسے، میں آپ کو پہچانتی بھی نہیں ہوں۔ تو آپ کی بیوی نے کہا میں امیر المومنین حضرت عمر کی زوجہ ہوں۔ جب اس عورت نے یہ سنا اس نے کہا آپ اتنے امیر کبیر عہدے پر فائز، آپ مجھ جیسے غریب کے گھر میں رشتہ کریں گے؟ اتنے میں حضرت عمر بھی تشریف میں آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا مجھے اپنے بیٹے کے لیے حسن و جمال نہیں چاہیے، خوبصورتی نہیں چاہیے، اس لیے کہ عمر کو صرف خاندان نہیں چلانا ہے، عمر کو اسلام تک قیامت تک اسلام کو چلانا ہے۔ عمر کا خاندان باقی رہے نہ رہے لیکن اسلام باقی رہنا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیٹی جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے اور ہر وقت اسے یہ خیال ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ ضرور دیکھتا ہے، اگر یہ میرے بیٹے کی نکاح میں آ گئی تو آنے والی نسلیں جو پیدا ہوگی وہ بھی اللہ کی ذات سے ڈرنے والی ہیں۔ جب اپنی بچی کا نکاح کرے، جب بیٹے کا نکاح کرے تو دینداری کو فوقیت دے۔ اگر دینداری ہوگی آپ کا معاشرہ بھی کامیاب ہوگا، آپ کا گھر بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس شادی کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بچی کا نکاح کل ہونا ہے اس کے مقدر کو اے اللہ تبارک و تعالیٰ عروج عطا فرما۔ اے اللہ جس گھر میں اس بچی کی قدم پڑنے والے اس کے قدم کی برکت ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں انوار و تجلیات کی مولا برسات عطا فرما دے۔ بس اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ تو خار کم کر گئے گزرے جدھر سے ہم، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔